جیسے کسی شخص کو منانے کے لیے ہم انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے اہم ہو، اس طرح رب العزت کی محبت میں کبھی رب کے آگے آنسو بہا کر دیکھنا، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری ہر سوچ سے واقف ہے۔ جب میں رب کے آگے روتی ہوں تو یقین جانیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کانوں تک ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے تسلی دے رہی ہے کہ میں ہوں نا، چپ ہو جاؤ۔ پھر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹھنڈی لہر میری ذات پر اترتی ہے اور مجھے پھر ڈھیر سارا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیت ہوتی ہے وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو۔ اور اللہ انتظار کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ اکثر انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، یہاں تک کہ من پسند چیزوں کے حصول کی بے قراری اسے تہجد کے بے حساب سجدوں تک لے جاتی ہے، مگر کوئی چارہ گیری ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو یاد رکھنا کہ انسانی عقل ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کے گمان رکھتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری بے شمار دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو ان دو باتوں کو ضرور جان لو۔ دیکھو، اگر تم ذرا غور کرو تو دنیاوی فائدے ہوں یا نقصان، دونوں ہی کے تقاضے تمہیں دو مختلف سمتوں میں کھینچیں گے۔ بلا شبہ غلط اور صحیح کے اس سفر میں تم اپنے اختیار اور طاقتوں سے جس جانب بھی چاہو گے کھینچتے چلے جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہیں زبردستی کسی سمت میں دھکیل دے۔ خوب جان رکھو کہ اس رحمان کے وعدے ہوں یا وعیدیں، ہر بات جو کہ تو سچ نکلتی ہے، جبکہ شیطان کے دلائے بھروسے ہمیشہ ہی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہیں خوشنما جال کے فریب میں پھنساتا ہی اس لیے ہے کہ تم اس رحمان کی رحیمی کے ہر فیض سے بے فیض کر دیے جاؤ، اور خالی ہاتھوں کی یہ بے بسی تمہیں مایوسی کے گہرائیوں کے ان گڑھوں میں گرا دے جہاں تمہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ قرآن کی ایک آیت تم پر حقیقت کے وہ دریچے کھول رہی ہے جنہیں تم اپنی نادانی میں قفل لگا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ قائم کیا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے ان میں کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دوں، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ یہ پروانے ہیں کہ اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرتے پڑتے ہو۔
اگر تم روح کی دائمی راحتوں کو پانا چاہتے ہو نا تو اسے اللہ کی رضا میں تحلیل کر دو۔ جانتے ہو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس سجدے میں گرے سر پر جو اپنی بھیگی آواز میں حسبی اللہ کہتا ہے۔ پتہ ہے یقین اور توکل کا یہ اظہار تمہاری تمام زمینی مشکلوں کو رائی کے دانے کے برابر کر کے زمین و آسمان کی بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے یا تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو سنو، وہ مہربان تمہاری آنکھ سے گرے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ صاحب کمال اور مشکل کشا کئی نامکمل حسرتوں کی ڈوریوں میں الجھا کر تمہیں اپنے قریب لاتا ہی اس لیے ہے کہ جب تم اس ناپیدا کنار دنیا میں ڈوبنے لگو یا تمہاری زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈلکنے لگے تو تم اس وقت اپنی خوشگمانیوں کے رابطے اللہ سے جوڑ کر اس کی محبت میں ڈوب جاتے ہو۔ یاد رکھنا، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن خود کہتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، جو تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ یاد رکھو، اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے قرینے ہی بدل دیتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اس کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ دل کو ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے، پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقع رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے۔ کبھی کبھی ماضی کا برا وقت یاد آتا ہے تو اپنا حوصلہ، اپنی ہمت اور اپنا صبر یاد آتا ہے کہ کیسے جن چیزوں کو کبھی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا آج وہ دل سے ایسے اتر چکی ہیں جیسے وہ ایک خواب تھا اور ایک برا وقت تھا جو ٹل گیا۔ صحیح کہتے ہیں برا وقت ایک نہ ایک دن ٹل جایا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لیا جائے تو پھر سب آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے ایک اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے میں بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح کو سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شے رکھ کا بھی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شے رکھ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟
اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ اصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہارا نصیب بھی نہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک وقت مقرر ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ اور بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے
کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کرتا ہے، تو پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ تمہیں شکر کے آداب سکھاتے ہیں، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو جہاں ہو پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو، تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، اتنی محبت مجھ سے۔ اور بے شک جب وہ راضی ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے آپ کی جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک دن آئے گا، ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا، اس کو بہترین بنا کے واپس دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے، اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا تم کو جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولی بھر دی جائے گی۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا
تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟
بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔